بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ لغات سرسری جاری ہے۔ لفظ آپ کے بارے میں 8 اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ آپ اردو کے ان الفاظ میں سے ہیں جن کا کما حقہ متبادل کسی بھی زبان میں نہیں پایا جاتا۔ کما حقہ اس لیے کہا کہ عربی میں اس کے لیے انتا، فارسی میں تو اور انگریزی میں یو YOU متبادل موجود ہیں، مگر یہ متبادل کما حقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان میں مخاطب کے لیے 3 ضمیریں ہیں، تو، تم اور آپ۔ عربی میں ان تینوں کے لیے انتا، فارسی میں ان تینوں کے لیے تو، جبکہ انگریزی میں ان تینوں کے لیے یو ہے۔ اب یہ اردو کا منفرد تنوع ہے کہ مخاطب کی تحقیر یا بے تکلفی مقصود ہو تو تو کہتے ہیں، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ محبت والی بے تکلفی مطلوب ہو تو تم کہتے ہیں، اور ادب و تعظیم کے موقع پر آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ چیز دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اردو میں آپ صرف ضمیر خطاب ہی نہیں بلکہ تعظیم کے طور پر غائب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے وغیرہ۔ تیسری بات، اردو میں جمع کے لیے بھی آپ کہتے ہیں، جس کے لیے فارسی میں شما ہے اور عربی میں انتم۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی ذات کے لیے بھی آپ لفظ برتا جاتا ہے، جیسے آپ ہی آپ، یعنی خود بخود۔ پھر اسی آپ کے آخر میں الف بڑھا کر آپا بنایا، جو سراپا کے معنی میں آتا ہے، جس سے کئی محاورے وجود میں آئے، جیسے آپے سے باہر ہونا، آپے سے نکلنا، آپے سے جانا، آپے سے گزر جانا، آپے میں آ جانا، آپے میں نہ رہنا یا آپے میں نہ ہونا۔ یہ سب محاورے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے معنی یہ ہوتے ہیں بے خود ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، بے حد غصہ ہو جانا، ہوش میں آ جانا، مغرور ہو جانا، سخت غصہ آنا، یہ ان کے معانی ہوتے ہیں۔ بڑی بہن کو بھی آپا کہہ دیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اپنی اپنی فکر کرنے کو اردو میں کہتے ہیں آپا دھاپی۔ دھاپنا کا مطلب ہے سیر ہونا، تھکنا، ہارنا، عاجز آنا، تو آپا دھاپی کا مطلب ہے اپنی اپنی فکر کرنا۔ چھٹی بات یہ کہ آپ کے آگے سین کا اضافہ اگر کر دیں تو یہ لفظ بنے گا آپس، جو اپنائیت اور خیشہ بندی کے معنی ادا کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا، کیجئے نہ 10 میں بیٹھ کے آپس کی بات چیت، پہنچے گی 10,000 جگہ 10 کی بات چیت۔ قرابت داری کے لیے بھی آپس داری استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہی آپس میں ظرفیہ کے ساتھ اگر مل جائے، آپس میں، تو باہم کے معنی میں آتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ آپ کا عروضی وزن فاع ہے، تو اور تم کا فع، شما کا فعو اور انتم کا فعل۔ آٹھویں آخری اور اہم بات یہ کہ شاعری کا ایک عیب ہے شتر غربہ۔ یہ عیب آج بھی اچھے اچھے شعراء کے کلام میں نظر آ جاتا ہے۔ اس عیب کی تفصیل یہ ہے کہ کسی ایک متعین شخص یا شے کے لیے 2 متضاد الفاظ ایک ہی شعر یا نظم میں استعمال کیے جائیں۔ مثلا زید میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے دعا دی۔ اس میں زید کے لیے جب آیا کہہ دیا تو گویا ہم نے زید کے لیے وہ کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب اسی زید کے لیے ہم اسی جملے یا شعر میں انہوں یا ان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ جملہ بھی شتر غربہ کہلائے گا کہ آپ آتے ہو، کیونکہ آپ کی مناسبت سے آتے ہیں ہونا چاہیے، جبکہ آتے ہو اگر کہنا ہے تو آپ کے بجائے تم کہنا ہوگا، تم آتے ہو۔ درج ذیل فقروں سے مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ آیا، آتا ہے، آئے گا، یہ سب وہ کی مناسبت سے۔ وہ سب آئے، آتے ہیں، آئیں گے۔ تو آیا، آتا ہے، آئے گا۔ تم آئے، تم آتے ہو، آؤ گے، یہ سب تم کی مناسبت سے ہو گئے۔ آپ آئے، آپ آتے ہیں، آپ آئیں گے۔ میں آیا، میں آتا ہوں، میں آؤں گا۔ ہم آئے، ہم آتے ہیں، ہم آئیں گے۔ تو یہ اس کا خیال اگر رکھا جائے تو ہم شتر غربہ کے عیب سے بچ سکتے ہیں۔ وہ ایک بار ایک رکشے والے سے بات چیت چل رہی تھی تو وہ اپنے سندھی ہونے پر فخر کرنے کے لیے کہنے لگے، ہم سندھی ہوں۔ اب ہم کے ساتھ ہوں نہیں لگتا، ہم سندھی ہیں یا میں سندھی ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو زبان دانی کہلاتی ہے، اور ایک شاعر کے لیے اپنے شعر میں جو درست چیزیں استعمال کرنی ہے، درست الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ زبان پر مہارت رکھتا ہو، گرفت رکھتا ہو۔
اسی طرح شاعر کا کام شاعر سے متعلق یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں، نثر لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے لکھے ہوئے کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، آپ کو ادب کا معیار سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور پھر آئندہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔